قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم پڑھ رہے تھے، ایکسرسائزز کر رہے تھے، کچھ مرکبات اضافی اور مرکبات توصیفی کی، اور ان کو پہچاننا، لیکن پہچاننا کس طرح؟ تو کیسے نہیں، انالیسس کے ساتھ، یعنی ایک کلیئر ہیڈ کے ساتھ آپ نے بتانا ہے کہ وہ مرکب اضافی ہے یا مرکب توصیفی ہے. مصلح کہتے ہیں نا اصلاح کرنے والے کو. ہاں جی، پہچانے یہ کیا ہے جی؟ قوم معرفہ کے نکرہ؟ نکرہ ہے جی. نمبر کیا ہے اس کا؟ اچھا. اور مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ کون سی نشانی نظر آئی مؤنث کی آپ کو اس میں؟ جو کلیکٹیو ناؤن ہے، یعنی جو کنسیڈریشن ہے محاورے کی. آرمی بھی کلیکٹیو ناؤن ہے، لیکن انگریزی میں وہ سنگولر استعمال ہوتا ہے. آرمی از کمنگ، آرمی از اسٹرانگ، ٹھیک ہے نا. لیکن پیپل انگریزی زبان میں کیسے استعمال ہوتا ہے؟ اگر اے پیپل ہو تو پھر سنگولر، اور پیپل ہو تو پھر پلورل. تو محاورے کا نا. تو عرب لوگ جو ہیں وہ قومن کو جمع مذکر ٹریٹ کرتے ہیں. اس کو آپ یاد کر لیں، قرآن مجید میں اکثر آئے گا، یعنی ایک کہیں ہائی لائٹ کر کے اس کو لکھ لیں، قومن جمع مذکر ہے. خواہ وہ کسی بھی معنی، دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے. قومن پیپل کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور اے پیپل کے معنوں میں یعنی نیشن کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. قرآن مجید میں یہ محاورتاً جمع مذکر ہے، بس یہ نوٹ کریں. اسی طرح میں اس کی کئی مثالیں آپ کو دیتا ہوں کہ جو بھی محاورہ ہے وہ محاورہ رہتا ہے. اس سے آپ کے بہت سے کلامی مسائل حل ہو جاتے ہیں. مثلا اہل جو ہے یہ بھی کیا ہے بلا؟ جمع، کیونکہ سارے لوگ اس میں آ جاتے ہیں. نہیں، ایک کے لیے بھی ہو تو بھی جمع مذکر آتا ہے. السلام علیکم یا اہل البیت ہے کہ نہیں قرآن مجید میں؟ اب کس کو کہا ہے؟ نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ کو کہا ہے نا. تو کیوں کہا ہے؟ کہ یہ اس کا یوزج جو ہے اس لفظ کا وہ واحد مذکر ہے، جمع مذکر ہے. اب اسی سے ایک بہت بڑا مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا کہ سورۃ الاحزاب میں 22ویں پارے کے شروع میں وہ خطاب کس سے ہے؟ سارا یا نساء نبی سے خطاب ہے، اور انہی کو کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اے اہل بیت، وہ تمہیں پاک کر دے، تم سے برائی کو دور کر کے، یطہرکم تطہیرا. اچھا، اب شیعہ حضرات اس سے کیا دلیل نکالتے ہیں کہ دیکھیے جمع مذکر کا صیغہ آیا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی مذکر بھی شامل ہونا چاہیے. حضرت علی، حضرت حسن کو بھی شامل کیا، حضرت حسین کو بھی شامل کیا انہوں نے. لیکن اگر آپ اس بات کو سمجھیں گے کہ اہل کا یوزج قرآن مجید میں جمع مذکر ہے، خواہ وہ ایک عورت کے لیے بھی آئے، تو آپ کا مسئلہ حل ہو گیا. کلامی مسئلہ حل ہو گیا نا اس سے. اسی طرح ایک اور لفظ ہے، وہ آپ نوٹ کیجئے، من. ہاں جی، یہ خواہ ایک کے لیے آئے، خواہ دو کے لیے آئے، خواہ 10 کے لیے آئے، اس کی یوزج جو ہے وہ واحد مذکر ہے. یہ میں کس بنیاد پر کہہ رہا ہوں آپ کے لیے؟ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. اب یہ خالدین نے بتایا کہ وہ من جو تھا یہ جمع تھا. لیکن یوزج کی میں بات کرتا ہوں کہ قرآن مجید میں من کا یوز جو ہے محاورتاً وہ واحد مذکر ہے، وہ کسی کے لیے بھی آئے. وہ یعنی ایک ٹیکنیکل بحث ہے کہ یہ وجہ کیا ہے اس کی. میں تو آپ کو پریکٹیکل جو ٹرانسلیشن کے لیے پڑھاتا ہوں، بنائی تو آپ قرآن مجید آپ نے پڑھنا ہے، اس کے لیے آپ یہاں آئے ہیں. تو اس کے لیے بس موٹی سی بات نے محاورے کو یاد رکھنا ہے. قرآن مجید کا محاورہ کیا ہے؟ من قرآن مجید میں واحد مذکر ہے، اہل قرآن مجید میں جمع مذکر ہے، قوم جمع مذکر ہے. بس اتنی سی بات آپ یاد رکھیں تو انشاءاللہ
بہت سے آپ کے ترجمے خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا. اب میں اس میں اسی آیت کا ترجمہ یعنی من یؤمن باللہ ویعمل صالحا یکفر عنہ سیئاتہ، عام جو مترجمین ہیں وہ تو ترجمہ اس طرح کرتے ہیں نا کہ جو کوئی بھی ایمان لائے گا اور اچھے عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کو اس سے دور کر دے گا اور اسے ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. اس کے بعد خالدین فیہا، آپ کیسے جوڑیں گے اس کو اس کے ساتھ؟ اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی ہمیشہ ہمیشہ وہاں اس میں رہیں گے. بات بنی نہیں نا. اب شروع سے ترجمہ جمع میں لے کے آئیں. جو ایمان لائیں گے اور اچھے عمل کریں گے اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو ان سے دور کرے گا اور انہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. خالدین فیہا، اب اس کا ترجمہ کیسے ملائیں گے؟ نہیں، اب اس کو جو نصب کی حالت میں آ رہا ہے اس کو آپ ان کا حالت بتائیں، ہمیشہ ہمیش اس میں رہنے کے لیے. بالکل بہترین ترجمہ ایک فلو کے اندر ہوگا، کئی یعنی ببلنگ نہیں ہوگی اس کے اندر. ٹھیک ہے. تو میں بتا رہا تھا آپ کو یہ قوم جو ہے جو اصل ہمارا تھا وہ کیا ہے کہ عربی زبان میں قرآن مجید میں فارگیٹ اباؤٹ دی عربی زبان، قرآن مجید میں قوم جو ہے یہ ہمیشہ جمع مذکر استعمال ہوتا ہے. بس جمع اور مذکر، اور یہ ہر طرف منہ سے بول رہی ہے. اور یہ مصلحون جو ہے یہ بھی بول رہا ہے کہ نکرہ ہے اور جمع ہے مذکر ہے اور آیت رفع بھی ہے، مرکب توصیفی ہو گئی. یعنی آپ میتھوڈیکلی چلیں تو یو وانٹ ہیو اینی پرابلم انشاءاللہ. اچھا، پھر بعض جگہ ترجمے میں بڑی آسانی سے وہ لیتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن پڑھتے ہو پڑھاتے ہیں. یہاں کر لیتے ہیں ترجمہ. یہ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ یہاں کیوں وہ اس کا فرق کرتے ہیں، وہاں نہیں کرتے. حالانکہ وہاں سیدھا سیدھا، یہاں تو پھر بھی دونوں ترجموں کا امکان ہے نا کہ جو کوئی بھی خیرکم، تم میں سے بہترین وہ ہے کہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اس میں جمع کا مفہوم آٹومیٹکلی شامل ہے، لیکن وہاں اکثر مترجمین جو ہیں وہ جمع میں ترجمہ کرتے ہیں کہ تم میں سے بہترین وہ ہیں کہ جو قرآن پڑھیں اور پڑھائیں، سیکھیں اور سکھائیں. لیکن وہاں جو ہے جہاں یعنی من کے ساتھ واحد چل رہا ہوتا ہے وہاں جو ہے وہ بڑے ریلیکٹڈ ہوتے ہیں کہ وہ قرآن مجید کی تحریف نہ ہو جائے کہیں کہ وہ تو واحد کا صیغہ ہے، جمع کا صیغہ کیسے کریں گے. اور یہ سارا کا سارا پرابلم کس لیے ہے کہ ہم محاورے کو اہمیت نہیں دیتے. یعنی اصل جو زبان کا عروج ہوتا ہے یا زبان کی ساری حسن جو ہوتا ہے اس کا، وہ محاورے میں ہوتا ہے. جب آپ محاورے کو نظر انداز کرتے ہیں تو پھر پھیکی ہو جاتی ہے ساری گفتگو. تو اس وقت جو بتانے کا مقصد تھا آپ کے ذہن میں یہ بات کسی طرح سے اٹکانی تھی میں نے کہ قومن جو ہے یہ جمع مذکر استعمال ہوا ہے. اٹکی کچھ کی نہیں؟ ٹھیک ہے جی. اب ساتھ ہی یہ بھی نوٹ کر لیں کہ اہل جو ہے یہ بھی جمع مذکر استعمال ہوتا ہے، اور من کو بھی نوٹ کر لیں یہ واحد مذکر استعمال ہوتا ہے. لوح محفوظ، ٹھیک ہے نا، صفت موصوف. لیکن یہ آپ نے دیکھا یہ منہ سے دور سے ایسے لگتا ہے کہ یہ مرکب توصیفی ہے. صرف آپ نے یہ کنفرم کرنا ہے کہ یہ کہیں اس میں علم تو نہیں ہے، پراپر ناؤن تو نہیں ہے، جیسے وہ محمد رسول تھا. بس وہ غلطی آپ نہ کریں. یعنی پہلی آپ کو یعنی جو نظر ہے اس میں آپ کو کچھ لگے تو فوراً آپ وہ کنکلوژن پہ نہ پہنچے، ذرا تھوڑا سا دائیں بائیں دیکھ کے اس کو کنفرم کر لیں گے تو انشاءاللہ غلطی نہیں ہوگی. جی وہ مضاف ہے اور وہ مضاف ہے. ترجمہ کیا ہوگا؟ ترجمے میں مسئلہ بن جائے گا. مبین کی کتاب، روشن کا مبین نہیں، روشن کتاب نہیں، مبین کی کتاب. مبین کی کتاب. جب مرکب اضافی ہے تو یہ دو مختلف چیزیں ہوں گی. بتایا نا کل میں نے بار بار پرسوں کہ یہ مختلف چیزیں ہوں گی اگر مرکب اضافی ہے. اگر اسی کو میں کر دوں کتاب مبین، اب کیا ہے؟ اب یہ واضح کتاب ہے. اسی میں ایک اور تبدیلی ہم کریں گے تو جملہ بن جائے گا الکتاب مبین، کتاب واضح ہے. یعنی یہ جو چار چیزیں آپ کو بتائی گئی ہیں خاص طور پر ان میں سے پہلی اور چوتھی
معرفہ نکرہ اور اعراب. اگر اس سے کھیلنا آپ کو آ جائے، جیسے تاش کا پلیئر جو ہے اس کا کمال کیا ہے، وہ تاش کے پتوں سے کھیلنا جانتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو عربوں کے یہ تاش کے پتے ہیں اور اس سے وہ کھیلتے ہیں، اور اگر آپ کو بھی ان کے کھیل کا پتہ چل گیا تو آپ کو ان کی زبان آ گئی. یعنی ساری کی ساری عربی زبان الف لام لگانے، ہٹانے، معرفہ بنانے، نکرہ بنانے اور حالت اعراب کی تبدیلی میں ہوگی. ہاں جی، رحمت الرحیمی مرکب اضافی یعنی رحم کرنے والے کی رحمت. لومت لائمن، لومن کے معنی ملامت اور لائم ملامت کرنے والا. فکرہ لگ رہا ہے ملامت کرنے والے کی ملامت. ہاں جی، ٹھیک کریں گا ترجمہ. لعنت کرنے والے کی لعنت ہے. لعنت ملامت. ملامت کرنے والے کی ہے تو نہیں جملہ اس میں تو ہے ہی نہیں، ہے تو مرکب توسیع، مرکب اضافی، وہ تو مان لیا میں نے آپ کا. غلطی کیوں ہو رہی ہے؟ کریں، ابھی ٹھیک ہو جائے گی. ہاں جی، ماشاء اللہ. لا یخافون لومۃ لائم، وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے. فرق پڑا کہ نہیں پڑا؟ یہ ہے قرآن مجید کا حسن. لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت. بتایا تھا نا آپ کو، الکتاب کا ترجمہ اردو میں کیا ہے محاورہ؟ کتاب. اور کتابن کا ترجمہ کوئی کتاب یا ایک کتاب. تو یہ نکرہ ہے نا. اب اس نکرہ کا کوئی نہ کوئی لحاظ آپ رکھیں گے. یعنی بالکل یہ ترکیب معرفہ کے ساتھ بھی آ سکتی ہے. لومۃ اللائم، یہاں معرفہ ہو گیا، یہاں ہوگا ملامت کرنے والے کی ملامت. لیکن جب لائمن ہے تو کسی ملامت کرنے والے کی ملامت. لا یخافون لومۃ لائم، وہ نہیں ڈرتے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے. اور یہ مزید سمجھنا ہو تو فیض سے سمجھ لیجئے. چھوڑا نہیں غیروں نے کوئی نابوں کے دشنام، چھوٹی نہیں اپنوں سے کوئی طرز ملامت. اس عشق نہ اس عشق پہ نادم ہے مگر دل، ہر داغ ہے اس دل میں بجز داغ ندامت. ٹھیک ہے. تو لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت، اور لومۃ اللائم، ملامت کرنے والے کی ملامت. کتاب اللہ الحکیم. اباسا اللہ کی حکمت والی کتاب. تجزیہ کر کے دکھائیں اس کا. اللہ حکیم کی کتاب، اللہ کی حکمت والی کتاب. نہیں، کیسے آپ نے کیا؟ دو کر دیے نا ترجمے آپ نے، پہلے یہ کیا پھر دوسرا کر دیا. کتاب اللہ الحکیم، اللہ کی حکمت والی کتاب. یعنی الحکیم جو ہے اس کا اعراب کتاب کے ساتھ جا رہا ہے نا، حکیم جو ہے وہ کتاب کی. کیسے؟ کس چیز نے آپ کو بتایا؟ ہاں دیکھیں نا، یہ معرفہ اللہ کی کتاب ہونے کی وجہ سے معرفہ کی طرف مضاف، یہ مضافہ، یہ اللہ معرفہ، الحکیم معرفہ. تو معرفہ کامن ہو گیا. ٹھیک ہے، مذکر 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 تینوں مذکر. ٹھیک ہے جی، اور واحد 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 تینوں. اب چکر صرف ایک رہ گیا اعراب کا. تو اب یہ صفت ہے کس کی؟ کتاب کی، اس لیے کہ یہ اس کے ساتھ جو ہے وہ میچ کر رہا ہے. اور اگر اس کو میں یوں کر دوں تو پھر یہ اللہ کے ساتھ میچ کرنے لگے گا، تو ہو جائے گا حکمت والے اللہ کی کتاب. صرف ایک زبر زیر کا فرق ہے، ادھر سے ادھر چلا گیا، ادھر سے ادھر چلا گیا. یعنی یہ آپ نے اپنا ریفلیکس سیکشن بنانا ہے کہ پہلی نظر میں آپ اس کی چاروں چیزیں جو ہیں نوٹ کر کے تو اپنی ایک رائے جو ہے وہ کریں. سورۃ رحمان میں ایک آیا ہے ذوالجلال والاکرام، ایک ہے ذی الجلال والاکرام. فرق یہی ہے. تبارک اسم ربک، جی ذی الجلال ہے نا، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. تو یہ ذو الجلال والاکرام کس کی صفت ہو گئی؟ اسم ربک ذی الجلال والاکرام. ٹھیک ہے نا. اب ذی جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ حالت جر ہے.
زو حالت رفع ہوتی ہے اور زا حالت نصب ہوتی ہے، یہ بعد میں ہم پڑھیں گے. اچھا اب یہ حالت جر ہے نا، تو حالت جر میں کون سا اسم ہے ادھر؟ رب. اور جو آخری آیا ہے اس میں کیا آیا بھلا؟ پوری آیت کیا ہے؟ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. تو وہاں وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اب یہاں یہ ذو الجلال والاکرام کس کی صفت ہوئی؟ وجہ کی. عزت و تیرے رب کا عزت و جلال والا چہرہ وہ باقی رہے گا. کل من علیہا فان، اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ فنا ہونے والا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہنے والا صرف تیرے رب کا عزت و جلال والا چہرہ انور ہے. تیسری کیٹیگری جو ہماری ہم نے بنائی تھی اب اس کو لیتے ہیں. یہ تھا جی مرکب اضافی، یہ تھا مرکب توصیفی، اور اس کے بعد یہ تھا جملہ اسمیہ. اس میں مثالیں کیا کیا لکھی تھی؟ الکتاب حکیم، ان کا بھی ہم تجزیہ کرتے ہیں جی. نمبر 1 ہاں جی معرفہ ہے کہ نکرہ ہے؟ معرفہ ہے جی، ڈیفینٹ ہو گیا. یہ واحد ہے ایگزیکٹلی، اور مذکر ہے کتاب عربی میں، اور حالت رفع میں ہے. اس کو دیکھ لیں. حکیم نکرہ ہے کہ معرفہ ہے؟ نکرہ، اور یہ بھی واحد ہے، یہ بھی مذکر ہے، اور یہ بھی حالت رفع میں ہے. الکتابان، یہ الف لام لگا ہوا ہے تو یہ معرفہ ہے، ٹھیک ہے جی، واحد ہے، سوری مثنی ہے، اور مذکر ہے، اور آنی حالت رفع ہے. اور ادھر بھی دیکھ لیں، یہ کیا ہے؟ نکرہ ہے، یہ مثنی ہے، مذکر ہے، اور حالت رفع میں ہے. اس کو لیتے ہیں. یہ کیا ہے؟ معرفہ ہے. معرفہ ہے واحد مؤنث، جمع مکسر ہونے کی وجہ سے واحد مؤنث ہے، اور حالت رفع میں ہے. اور یہ دیکھیں نکرہ ہے، واحد ہے، مؤنث ہے، اور حالت رفع میں ہے. چلیے اب ہم ان کو ورٹیکلی چیک کرتے ہیں. ڈیفینٹ ڈیفینٹ ڈیفینٹ، معرفہ معرفہ معرفہ. تو یہ کیا ہوا؟ یہ کامن فیکٹر ہمارا نکل آیا معرفہ. اور نمبر میں دیکھا ہم نے تو نمبر تینوں تھے، واحد، مثنی اور جمع، اوپن ہو گیا. نمبر 2 میں اوپن ہو گیا، مذکر مذکر مؤنث جینڈر میں بھی اوپن ہو گیا. اور رفع رفع رفع، یہ پھر کامن آ گیا اس میں کہ حالت رفع جو ہے یہ تینوں طرف پائی جا رہی ہے. تو یہی ہمارا آنسر نکل آیا کہ جب بھی آپ نے جملہ اسمیہ بنانا ہو، جب بھی 2 اسماء ایسے اکٹھے ہو جائیں کہ جن میں سے پہلا اسم معرفہ اور حالت رفع میں ہو، اور دوسرا اسم دیکھیے نکرہ 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 رفع رفع رفع، اور دوسرا اسم نکرہ اور حالت رفع میں ہو، تو وہ مکمل جملہ ہوتا ہے. سمجھا گی؟ تو وہ مکمل جملہ بن جاتا ہے جس کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں. اچھا ابھی ہم نے جو مثالیں دی تھی، قوم صالحون کیا تھا نا ابھی؟ قوم صالحون کیا ترجمہ تھا اس کا؟ نیک لوگ. اگر کہنا ہو لوگ نیک ہیں تو کیا کریں گے؟ القوم صالحون. اعراب تو نہیں بدلنا نا، صرف یہ دونوں نکرہ تھے، ہم نے اس کو معرفہ بنانا ہے. اور اگر کہنا ہو، اچھا اس کا ترجمہ قوم صالحون کا ذرا غور سے کریں دوبارہ. اصلاح کرنے والے لوگ، مطلب صالح اصلاح کرنے والے کچھ لوگ. کچھ لوگ
ٹھیک ہے. اور اصلاح کرنے والے لوگوں کی عربی کیا ہوگی پھر؟ اصلاح کرنے والے القوم الصالحون. القوم الصالحون. یہ اس کو اپنا ریفلیکس ایکشن بنائیں کہ معرفہ نکرہ کا آپ خیال رکھیں گے. یعنی ایک تو مرکب دیکھتے ہوئے خیال رکھیں گے، پھر ترجمہ کرتے ہوئے بھی اس کا آپ نے دوبارہ خیال رکھنا ہے کہ یہ معرفہ ہے کہ نکرہ ہے. معرفہ ہوگا تو اس میں آپ کچھ ایک کوئی نہیں لگائیں گے، اور نکرہ ہوگا تو آپ یہ لازماً لگائیں گے، تب اردو میں محاورہ ترجمہ ہوگا. انگریزی میں پھر بھی آسانی ہے کہ آپ الف لام کی جگہ دی لگا دیں تو پھر مسئلہ حل ہو جاتا ہے. سمجھے نا؟ تو قوم صالحون کچھ نیک لوگ، القوم صالحون نیک لوگ، اور لوگ نیک ہیں القوم صالحون. اب جتنے بھی ہم نے سارے کیے ہیں نا، مرکب اضافی، مرکب توصیفی، آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ بیٹھ جائیں ذرا کاغذ پینسل لے کر اور ان سب کی تینوں پاسبلٹیز بنا کے دیکھیں، اور بنا کے پھر اوپر لکھ کے ان کو چیک کریں. یعنی آپ جب چیک کریں گے اس کو باقاعدہ یہ انالیسس کر کے، تو خود بخود آپ کو پتہ لگنا ہی نہیں غلطی ہوگی، فوراً آپ اس کو خود ٹھیک کر لیں گے انشاءاللہ. تو یہ کچھ زیادہ لمبا چوڑا کام نہیں ہے. یعنی آپ نے کوئی 20-30 بھی اگر خود اپنے ہاتھ سے کر لی ہے تو پھر انشاءاللہ یہ چیز آپ کی یعنی تحت شعور میں چلی جائے گی، تو پھر غلطی کا امکان کم ہو جائے گا. امکان تو رہتا ہے، ظاہر ہے کہ نبی کے بعد کوئی معصوم نہیں ہے، تو غلطیاں تو ہوتی رہنی ہیں ہم سے، لیکن امکان اس کا انشاءاللہ کم ہو جائے گا. اچھا، ابھی ہم نے کیا تھا کتاب المبینی، الکتاب المبین، کتاب المبین، یاد آیا؟ اب ان کو پھر ایک دوبارہ لکھیں، کتاب المبینی. ہاں جی، کوئی سوال تو نہیں؟ مبین کی کتاب، ٹھیک ہے. اور کتاب مبین، اس کا کیا ترجمہ؟ جی، کسی مبین کی کسی مبین کی کتاب، یا ایک مبین کی کوئی کتاب، یا نہیں، کوئی نہیں، ایک مبین کی کسی مبین کی کتاب، یا مسٹر مبین کی کتاب. معرفہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ یعنی if it is مسٹر مبین تو یہ معرفہ ہے، اور اگر یہ لفظی اپنے مفہوم کے اعتبار سے مبین ہے تو پھر یہ نکرہ ہے. جو 7 قسمیں ہیں نا، صرف الف کو ذہن میں نہ رکھیں. یعنی معرفہ کی جو 7 کی 7 قسمیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. اسی طرح قرآن مجید میں کئی دفعہ آیا کتاب موسیٰ. تو یہ کیا ہے جی؟ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب. یعنی اس میں مرکب توصیفی کا کوئی امکان نہیں ہے. کیوں؟ فرض کیجئے کوئی اس کی پاسبلٹی بنانا چاہے مرکب اضافی کی، وہ کیوں نہیں بنے گی؟ سوری، مرکب توصیفی کی. مرکب اضافی تو یہ ہے نا. یہ دونوں لگتا ہے ان آپس میں ریلیشن نہیں ہوگا، کمپیٹیبل ہے ہی نہیں. موسیٰ کتاب ہوگی. ہاں، یعنی مرکب اضافی میں تو 2 مختلف چیزیں ہوتی ہیں، اور مرکب توصیفی میں وہ ایک ہی کے 2 آسپیکٹس ہوتے ہیں. لہٰذا یعنی ٹیکنیکلی یہ ممکن نہیں ہے. یعنی آپ اگر زبردستی بنا بھی لیں، جیسے وہ بغیر وضو کے نماز پڑھ کے کسی نے دیکھی تھی نا، سنا ہوئے مولوی صاحب نے مسئلہ کہ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی. تو ایک بندہ کہتا ہے تسی کس طرح کہتے ہیں؟ مولوی صاحب نماز نہیں، میں پڑھ کے دیکھی تھی، ہو گئی تھی. تو آپ زبردستی بھی کرنا چاہیں تو نہیں ہو سکے گی، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام اور کتاب یہ 2 مختلف چیزیں ہیں. نور اللہ المبین، نور اللہ المبین. ہاں جی، کریں گے جی. اللہ کا واضح نور، ہاں جی، اللہ کا واضح نور. نور اللہ المبینی، اللہ کا نور مبین واضح اللہ کا واضح اللہ کا نور. اور نور اللہ مبین، اللہ کا نور کلیئر ہے، واضح ہے. یعنی اسی میں گھومتی جائے گی. یعنی عربوں نے نہ فالتو لفظ لانا ہے اور نہ ترتیب شتیب بدلنے کی ان کو کوئی ضرورت نہیں.
یعنی اعراب ان کے پاس ایک ایسا بڑا ٹول ہے کسی کے لیے ان کو ترتیب بھی نہیں بدلنی پڑتی. یعنی اردو جملے میں، انگریزی جملے میں، خاص طور پر انگریزی جملے میں جو پہلا ہوتا ہے وہ فاعل ہوتا ہے اور بعد والا مفعول ہوتا ہے. لیکن عربی میں فاعل نو پہلے رکھ لو، بعد رکھ لو، مفعول نو پہلے لے جاؤ، آگے لے جاؤ، پیچھے لے جاؤ، ڈزنٹ میک اینی ڈفرینس ایز لانگ ایز وہ خود منہ سے بول رہا ہے کہ میں فاعل ہوں اور یہ منہ سے بول رہا ہے کہ میں مفعول ہوں. میں رکھ لو، میں حالانکہ وہ اعراب لکھتے بھی نہیں. نہیں، جب انہیں الٹا کرنا ہوگا نا کوئی کام تو پھر اس کو واضح کر دیں گے. ایک زبر، باقی تو ساری نہیں انہیں ڈالنی، آخری حرف ہی صرف زبر ڈالنی ہے نا. میں بھی نہیں ڈال رہا ساری جی ہاں، جو آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے وہ میں ڈال رہا ہوں، اور یہی ہوتا ہے امپورٹنٹ. اصل میں عربی کے دو اسماء جب اس طرح پائے جائیں کہ ان میں سے پہلا اسم معرفہ اور حالت رفع میں ہو اور دوسرا اسم نکرہ اور حالت رفع میں ہو، تو پہلا اسم مبتدا کہلاتا ہے اور دوسرا اس کی خبر کہلاتا ہے. یہاں ایک بہت موٹا کہیں بولڈ کر کے ایک لکھیں، اسم کی نارمل حالت ہمیشہ رفع کی ہوتی ہے. اسم کی نارمل حالت ہمیشہ رفع کی ہوتی ہے. اور جب بھی کوئی اسم اپنی نارمل حالت یعنی رفع سے ہٹا ہوا نظر آئے تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہونی چاہیے. ابھی میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ من یؤمن باللہ ویعمل صالحا یکفر عنہ سیئاتہ ویدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار. اس کے بعد کیا آیا؟ خالدین فیہا. دو طرح سے آتا ہے نا، ہم فیہا خالدون، یہ تو اسمیہ، پورا جملہ اسمیہ ہو گیا، دونوں رفع میں ہے، ہم بھی رفع میں ہے اور خالدون بھی رفع میں ہے، تو ہم مبتدا ہو گیا اور خالدون اس کی خبر ہو گئی، فیہا متعلق خبر ہو گیا. لیکن یہ جو ہے خالدین فیہا، اس کا ترجمہ میں نے ابھی کیا کیا تھا؟ کے لیے میں کہاں سے لے کے آیا تھا؟ یہ کے لیے اسی کے یہاں جو نصب آیا ہے اس کی کوئی وجہ ہوگی، تو ہم نے اس کو کیا کیا کہ ہم نے ان آرڈر ٹو لیو دیئر ان، وہ کیا ہو گیا؟ مفعول لہو ہو گیا. یا خالدین کو حال بنا لیں، اس حال میں کہ وہ ہمیشہ وہاں پر رہیں گے. یعنی کوئی نہ کوئی ترجمے میں ایڈیشن. اب جب قرآن مجید کے آپ کو تھوڑی سی عربی آ گئی، اچھا آپ ترجمہ آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ کو اگر آپ کو یہ ذہن میں نہیں ہے کہ اعراب بدلے گا تو کوئی نہ کوئی چکر چل جائے گا، اس میں کوئی مفہوم جو ہے وہ ایڈ ہو جائے گا. یعنی آپ ایزیوم کریں گے کہ اچھا یہاں پر یہ لفظ ہوگا جس کی وجہ سے وہ اعراب بدلا ہے، اور اگر آپ اس کو کنکلوڈ نہیں، آپ نے اس کو کنسیڈر نہیں کیا تو آپ مترجم سے اپنے دل میں ایک سوء ظن لائیں گے کہ اپنے کو ڈکوسلا ڈالے انہیں. حالانکہ مترجم الحمدللہ اس معاملے میں بڑا محتاط ہوتا ہے کہ اپنے پاس سے ڈکوسلا نہیں لگاتا. وہ یعنی جو رفع کی بجائے نصب آیا ہے تو اس کا وہ کوئی میزیوم کرتا ہے اچھا یہاں پر یہ ہوگا تو پھر یہ آ گیا. جیسے ابھی میں آپ کو مسجد میں بتا رہا تھا نا کہ وہ کیا آیت تھی بلا، انا کنا فی اہلنا مشفقین. اب اگر آپ کے ذہن میں وہ کنہ نہ آئے تو پھر کیا ہونا چاہیے تھا؟ انا فی اہلنا مشفقون. اب یہ پریزنٹ ٹینس ہو گیا کہ ہم اپنے گھروں میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ کیا تھے؟ ڈرتے رہتے تھے. اب وہاں ہے مشفقین. اب وہاں مشفقین کیوں آیا کہ کنہ لگا ہوا ہے، تو کانا کی خبر جو ہے وہ حالت نصب میں ہوتی ہے، تو پھر بات واضح ہو گئی. تو یہ ہے کہ یا تو وہ لکھا ہوا کوئی نہ کوئی آپ کو کوئی حرف، کوئی اسم، کوئی فعل مل جائے گا جس کی وجہ سے وہ آگے جا کے اسم جو ہے وہ حالت رفع سے نصب میں جائے گا یا جر میں جائے گا. جیسے ابھی آپ نے ایک وجہ پڑھ لی ہے نا، جر میں جانے کی کیا پڑھی بلے وجہ آپ نے؟ مضاف الیہ. تو مضاف الیہ اسم کا نارمل اعراب رفع کا ہے، لیکن
مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے وہ جر میں جاتا ہے، تو اب اس کا ایک پورا سیٹ ہے کہ اس کے کانسیکوینسز جو ہیں وہ آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں۔ اسی طرح کہیں نصب آ گئی ہے تو نصب کی یا تو آپ کو کوئی لکھا ہوا لفظ میں، جیسے یہاں کنہ لکھا ہوا ہے، یا خالدین فیہا، اس میں نے کہا کہ رہنے کے لیے، وہ کے لیے میں کہاں سے لایا کہ خالدونہ کی بجائے خالدین آیا ہے۔ یہ ہوتا ہے وہ ترجمے کے اندر جو آپ کو سینس جو ہے وہ رکھنا پڑتا ہے کہ اسم کی اسم جب بھی رفع سے ہٹا ہوا ہے تو آپ کو اس کی وجہ جو ہے وہ ایکسپلین کرنی ہے۔ آپ کو وجہ سمجھ میں آ جائے گی، ترجمہ بھی سمجھ میں آ جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اگر وجہ سمجھ میں نہیں آئے گی تو یا غلط ترجمہ کریں گے آپ، یا مترجم کا ترجمہ آپ کے سامنے آ رہا ہے تو آپ سوئے ذہن رکھیں گے کہ مترجم نے آپ ٹلا لاتا ہے یہ لفظ کہاں سے آ گیا، تو وہ لفظ کہیں سے نہیں آتا، وہ اس کے اندر پوشیدہ ہوتا ہے، جس کو مترجم جو ہے پھر اس بنیاد پر کہ یہ ظالمون کی بجائے ظالمین کیوں آیا ہے، تب ظالمین کی کوئی ریزن ہونی چاہیے، پھر اس کو وہ ترجمے کے اندر لے کے آتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ کون کون سی ترکیبیں ہم نے کی تھی؟ قوم صالحون کیا تھا، اب ترجمہ کریں جی، قوم نیک ہے، لکھ کے کریں، قوم نیک ہے۔ القوم، وہی غلطی کر دی نا، پھر میں نے بتایا تھا کہ قوم جمع مذکر عربی میں اس کا استعمال ہے، تو خبر جو ہے وہ جمع مذکر آئے گی، القوم صالحون۔ ساروں نے کی ہوئی تھی غلطی غلطی، ڈاکٹر صاحب بھی چونک کے نیچے آئے ہیں کاپی کی طرف۔ ٹھیک ہے نا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ میں دو لفظ بتائے تھے آپ کو، کوئی جمع مذکر استعمال ہوتے ہیں، اہل، خواہ وہ ایک عورت کے لیے استعمال ہو رہا ہو تو بھی وہ جمع مذکر ہی آئے گا۔ السلام علیکم یا اہل البیت، تو کم آیا، تھے کون سے لوگ تھے وہاں؟ حضرت ابراہیم کی اہلیہ ہی تھی نا ایک، لیکن ان کو کیسے سلام کیا؟ السلام علیکم نہیں کہا، السلام علیکم یا اہل البیت، تو جمع کا صیغہ آیا نا اہل کے لیے۔ اسی طرح قوم کا لفظ جو ہے یہ بھی عربی زبان میں اس کا یوز جو ہے وہ جمع مذکر ہے، یعنی یہ بھی جمع مذکر اور یہ بھی جمع مذکر۔ اچھا، اب آپ کا مبتدا کیا ہے؟ قوم۔ اب قوم کی عربی کیا ہے؟ القوم۔ پھر وہی غلطی کر رہے ہیں، اردو میں اگر آپ کہتے ہیں قوم تو وہ کیا ہے؟ معرفہ ہے، تو اس کی عربی کیا ہے؟ القوم۔ اچھا، القوم کیا ہے؟ یہ معرفہ ہے اور جمع ہے، مذکر ہے۔ اچھا، اب خبر اس کی ان تینوں اعتبارات سے اس کے ساتھ کمپیٹیبل آئے گی، اور وہ کیا ہے؟ صالحون۔ یعنی قوم صالحون، یہ تینوں پیرلل لکھیں ایک دوسرے کے اوپر نیچے، قوم صالحون، القوم الصالحون، اور القوم صالحون۔ کیا فرق ہے؟ یہ نکرہ نکرہ کا کمبینیشن ہے، لہذا مرکب توصیفی ہے۔ یہ معرفہ معرفہ کا کمبینیشن ہے، اور اعراب بھی سیم ہے، نمبر بھی سیم ہے، جنڈر بھی سیم ہے، یہ بھی مرکب توصیفی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ معرفہ ہے، یہ نکرہ ہے، اور باقی چیزیں سیم ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ جملہ اسمیہ ہو گیا، یعنی جو خبر ہے وہ مطابق ہوگی ضرور، یہ تو نہیں کہتا میں کہ 100% وہ فالو کرے گی، لیکن ہوگی مطابق۔ یعنی مبتدا مذکر ہو تو خبر مؤنث نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے، لیکن ضروری بھی نہیں ہے کہ بعض ایسی سچویشن ہو سکتی ہیں کہ جن میں کچھ جمع تفریق ہو جائے، یعنی مثلا جو خبر آپ دے رہے ہیں وہ جمع مکسر استعمال کر رہے ہیں آپ، تو اس میں معنی کے حساب سے کمپیٹیبل ہوگی، اگرچہ ٹیکنیکلی کمپیٹیبل نہیں ہوگی، یہ صورتیں ہو سکتی ہیں، لیکن بہرحال آپ کو اس کا کوئی نہ کوئی سینس جوڑ ملانا ضرور پڑے گا کہ تبھی آپ کا ترجمہ صحیح ہوگا یا آپ کی وہ عبارت صحیح شمار ہوگی۔ اگر اس میں آپ نے کہیں الٹ سیدھی بات کہہ دی تو پھر شمار نہیں ہوگا وہ آپ کا صحیح۔ تو شکریہ، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.